خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ آہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم وقال تعالى في موضع آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا وفي آخر كلامنا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، زیادہ سے زیادہ پونا گھنٹہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ آپ حضرات اگر اسی طرح بشاشت سے بیٹھے رہیں گے عمل کی نیت کے ساتھ تو انشاءاللہ بولنے والے کو بھی فائدہ ہوگا اور سننے والوں کو بھی۔ آپ کی اس مسجد میں اس سے پہلے بھی اس طالب علم کی حاضری ہو چکی ہے، اپنے حضرت والا حضرت اقدس شاہ محمد اسعد صاحب جون پوری دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ اس دفعہ حاضری ہوئی ہے۔ ہمارے بڑے بھائی عزیز کرم فرما محسن حافظ سہیل صاحب حفظہ اللہ کی تعمیل حکم میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر دو چار گزارشات اور دو چار باتیں کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے انسان بنائے ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے انسان ہیں ایمان والوں میں۔ ایمان والے انسانوں میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک انسانوں کی کیٹیگری نیک لوگوں کی ہے اور دوسرے برے لوگوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ دونوں خصلتیں ان بلٹ رکھی ہیں، اپلوڈڈ ہیں، اور انسان کے اندر یہ دونوں مزاج اور یہ دونوں سافٹ ویئرز اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی رکھا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی کا مزاج بھی رکھا ہے اور برائی کا مزاج بھی رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور عطا کیا ہے، اور انسان کو اللہ نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ دنیا کا کوئی عقل مند آدمی اپنی مرضی سے آگ میں نہیں کودتا، کوئی عقل مند آدمی اپنی مرضی سے زہر کا پیالہ نہیں پیتا، عقل مند آدمی اپنی مرضی سے گاڑی کے آگے نہیں آیا کرتا، اپنے اختیار سے نہیں کرتا یہ کام وہ، یعنی یا تو وہ پاگل ہو جائے، ہوش کھو بیٹھے، دماغ خراب ہو جائے، جذبات سے بے قابو ہو جائے، اس کے اوپر اس کا زور نہ رہے تو وہ یہ سارے کام کرتا ہے۔ یہی معاملہ ہے گناہوں کا اور نیکیوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انسان کو، اللہ نے اس دنیا کے اندر انسان کو اختیارات دے رکھے ہیں، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اختیارات ہیں، اللہ کی چاہت نہیں ہے، ہمیں اختیارات ہیں۔
یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم نیکیاں کریں اور نیکی کر کے جنت میں جائیں، لیکن اللہ نے اختیار دیا، عقل عطا فرمائی، اور اس عقل میں یہ بات آتی ہے کہ نیکی کا فائدہ کیا ہے اور برائی کا نقصان کیا ہے، لیکن عقل پر نفس غالب آ جاتا ہے اور یہ نفس انسان سے گناہ کرواتا ہے اور اس کی ٹریک کو اور اس کی گاڑی کو پٹری سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ انسان کا معاملہ ہے۔ تو ایمان والے بندوں میں دو طرح کے بندے ہیں، ایک قسم ہے نیک انسانوں کی اور ایک قسم ہے برے لوگوں کی، فاجروں کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں انسانوں کے بارے میں بہت تفصیل سے بات کی، نیک لوگوں کے حالات بھی بتا دیے، برے لوگوں کے حالات بھی بتلا دیے، نیک لوگوں کی نشانیاں بھی بتلا دیں، برے لوگوں کی نشانیاں بھی بتلا دیں۔ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کن نعمتوں میں رکھیں گے وہ بھی بتلا دیا، برے لوگ کس طرح عذاب میں اور جہنم میں ہوں گے اللہ نے وہ بھی بتلا دیا۔ چنانچہ فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، اللہ کے یہاں نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، اور برے لوگ، بدکار لوگ، گناہ کرنے والے جہیم میں ہوں گے۔ جہنم کے کئی سارے نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام جہیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، نیکی کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کو خوش کر دے، اللہ کے احکام، نبی کے طریقے پر، اس کا نام نیکی ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کے قرب کا، اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے وہ نیکی ہے۔ اور برائی کیا ہے؟ ہر وہ کام جس کو اللہ اور اس کا رسول ناپسند کرتا ہو وہ برائی ہے۔ یعنی اللہ کی ماننا یہ نیکوکاری کی علامت، نفس اور شیطان کی ماننا برا ہونے کی، بدکاری کی علامت۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں راستے میرے اور آپ کے لیے رکھے ہیں کہ یا تو نیک بن جائیں یا برے بن جائیں۔ عقل ہے، شعور ہے، فہم ہے، راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سے راستے پر چلتے ہیں۔ چنانچہ آج کل انسان نیک کیسے بنتا ہے، نیکی پر جمتا کیسے ہے، نیکی کرتا کیسے ہے؟ نیکیوں کے پھر کیٹیگریز ہیں، نیکیوں کے درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر نیکیاں بتلائی ہیں اور کہا کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ نیکیوں کے بیج بونے کی دنیا ہے، نیکیوں کے درخت لگانے کی دنیا ہے، نیکیوں کے لیے نیکیاں کر کے اس کا پھل آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ دنیا عربی کا مقولہ ہے، حدیث نہیں ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں جو انسان جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا، جو جیسے بیج لگائے گا ویسے ہی درخت اور ویسے ہی پھل اور ویسے ہی نتیجے وہ پائے گا۔ چنانچہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات فرمائے ہیں، نیکیوں کے بارے میں بھی پوچھا۔ صحابہ کو یہ فکر رہتی تھی کہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو ہم قیمتی بنا لیں اور نیک بن جائیں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، زیادہ تر اعمال تو مجھ سے ہوگا نہیں، مجھے کچھ ایسا مختصر پر اثر بتا دیجئے کہ جس کو میں پڑھتا رہوں اور میں اللہ کا مقرب بن جاؤں اور میں اس پر عمل کرتا رہوں۔ تو حضور نے کسی کو کوئی نصیحت فرمائی، کسی کو کوئی نصیحت فرمائی، کسی کو کوئی تسبیح بیان فرما دی، کسی کو فرمایا سبحان اللہ پڑھ لینا، الحمدللہ پڑھ لینا، کسی کو فرمایا کہ یہ سبحان اللہ کا کہنا جنت میں درخت لگا دیتا ہے، کسی کو فرمایا الحمدللہ کے کہنا تملأ المیزان، یہ ترازو کو، میزان کو قیامت کے دن اعمال نامے جس میں تولے جائیں گے اس کو بھر دے گا۔ اور آپ نے یہاں تک کی یہ نیکیاں صحابہ کے اندر نیکیاں کرنے کا مزاج تھا،
نیک بننے کا مزاج تھا، لیکن یہ دور منافقت ہے، یہ دور منافقت ہے۔ ہم نیکیاں کرنا نہیں چاہتے، نیکیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ جنرل نالج کا دور ہے، لوگ سامانیہ گیان تو لینا چاہتے ہیں، جنرل نالج تو لینا چاہتے ہیں، لیکن اس نالج پر اور اس علم پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ اور ہم نیک دکھنا چاہتے ہیں لیکن نیک بننا نہیں چاہتے۔ نیکی کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ بھی ہے اور انسان کے باطن کے ساتھ بھی۔ نیکی کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ بھی ہے اور نیکی کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ بھی۔ کیسے؟ نماز پڑھنا افضل ترین نیکی ہے، نیکوکاری کی سب سے پہلی علامت ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے ایک رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، بڑے نیک آدمی تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھئی وہ آدمی ان کے ساتھ تھے، کون سی نیکی تھی ان کے اندر؟ نماز پڑھتے تھے؟ کہا نہیں، نماز تو نہیں پڑھتے تھے۔ داڑھی رکھی تھی؟ فرمایا نہیں، داڑھی بھی نہیں تھی ان کے۔ اچھا جی، پھر زکوٰۃ تو دیتے ہوں گے؟ کہا نہیں، زکوٰۃ کا بھی کوئی اہتمام نہیں تھا، لیکن آدمی بڑے نیک تھے۔ تو ہم دنیا والوں کے نزدیک نیکی کا کنسپٹ کچھ اور ہے، اللہ کے نزدیک نیکی کا کنسپٹ کچھ اور ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز کمال نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کے لیے اپنا پسندیدہ مال خرچ نہ کر دو۔ جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا اس میں سے جو تم کو پسند ہے نا، وہ خرچ نہ کر دو۔ یعنی اللہ کو جو پسند ہے وہ کرنا پڑے گا۔ نماز اللہ کو پسند ہے، یہ ظاہری عمل ہے۔ روزہ اللہ کو پسند ہے، یہ ظاہری عمل ہے۔ فرائض کے بغیر، فرض پر عمل کے بغیر نیک بننے کا تصور محال ہے۔ فرائض پر عمل کے بغیر نیک بننے کا خیال نہیں ہو سکتا۔ جس طرح پانی میں آگ نہیں لگ سکتی، اسی طرح فرائض پر عمل کے بغیر آدمی نیک نہیں بن سکتا۔ تو میرے عزیزوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نیک بننے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، نیکوکار آدمی کی پہلی علامت ہے کہ وہ آدمی فرائض پر مواظبت اور پابندی کرے گا، فرائض پر پابندی کرے گا۔ اگر، اور اللہ کے رسول نے ایک دعا سکھلائی ہے دین پر جمنے کی، حق پر جمنے کی، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جمع دیجیے۔ اللہم ثبت قلبی علی دینک، اور اے اللہ مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھیے۔ لیکن آج ہم لوگ فرائض کی پابندی نہیں کرتے اور نیک بننا چاہتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے نیک بننے کے لیے اسلام کے اندر جو چیز ایمان والے پر فرض ہوتی ہے وہ نماز فرض ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کی تو پابندی کیے بغیر کوئی نہ نیک بن سکتا ہے، نہ کامل ایمان والا بن سکتا ہے۔ نماز کی عادت ڈالنی پڑے گی کہ فرائض سے کوئی کمپرومائز نہیں۔ یہ مسجدیں ویران پڑی ہیں اور فرائض پر عمل نہیں کر رہا، کیسے آخر اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا؟ نیکیاں تو ہوتی اسی لیے ہیں کہ یہ اللہ کا تقرب اور اللہ کی قربت اور اللہ کی نزدیکی اور اللہ سے تعلق ہمارا پیدا ہو جائے، تو اس کے بغیر کیسے ہو جائے گا؟ دوسری بات، فرائض پر پابندی اعمال ظاہر، پھر ہے دل کی نیکی۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ نصیحت فرما دیجئے۔ فرمایا کہ جب حضور سے کوئی کہتا تھا نصیحت فرما دیجئے تو اللہ کے رسول ضرور نصیحت فرماتے تھے۔ جب کوئی کہتا تھا نصیحت فرما دیجئے تو ضرور نصیحت فرماتے تھے۔ کیوں؟ نصیحت کا کرنا ایمان والوں کو بار بار کا کہنا سننا نفع دیتا ہے۔ اگر یہ کہنا سننا چھوڑ دیا جائے نا تو اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ جی، کئی ایسے علاقے ہیں اسی ملک کے اندر جہاں تقریر، بیان، وعظ کا کوئی اہتمام نہیں ہے، تو وہاں پر لوگوں کے اندر وہ ذوق و شوق بھی نہیں ہے۔
لیکن جہاں پر علماء کی آمد ہے، اللہ والے آتے رہتے ہیں، وہاں پر گھروں کا ماحول کچھ اور ہے، وہاں گھروں کے اندر دینداری ہے، حقیقی دینداری ہے، ظاہر کی دینداری نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے فرمایا، اللہ کے رسول نصیحت فرما دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، اتق اللہ حیثما کنت واتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا، جہاں کہیں رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو میرے عزیزو، ایک تو ہے ظاہر کی نیکی، ظاہر کی نیکی، چلیں جی نمازوں کی پابندی ہو گئی، روزے کی پابندی ہو گئی، زکوٰۃ دینے والے بن گئے، فرائض پر بظاہر عمل ہو رہا ہے، لیکن دل کے اندر گناہوں کا کھوٹ ہے، دل سے گناہ کا کھوٹ، گناہ کے جو جذبات امڑتے ہیں، جب تک وہ دب نہیں جاتے اور جب تک انسان اس گناہ کے تقاضے کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ گناہ کا تقاضا پیدا ہونے پر نیکی کر لے، تب تک یہ نیکوں کے زمرے میں نہیں آتا۔ اور جس کی نیک کون ہوتا ہے؟ نیک وہ نہیں ہوتا کہ جس کی محفلیں پاک ہوں، نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائیاں پاک ہوں۔ آج ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ نیکی کے اور نیکوکاری کے کس مقام پر، کس درجے پر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نیکوکاری کے اور نیکی کے کس مقام پر، کس درجے پر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن چند چہرے ایسے ہوں گے کہ جو چمک رہے ہوں گے، نیکوکاروں کے چہروں کو اللہ قیامت کے دن چمکائے گا، اور بدکاروں کے چہروں کو کیا کرے گا؟ تسود وجوہ، اللہ کہہ رہا ہے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور کالے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کے وہ لوگ جو وضو کیا کرتے تھے، اور وضو کی وجہ سے وضو کا پانی لیا، ہاتھ دھویا، منہ دھویا، مسح کیا، منہ دھلا، پیر دھوئے، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ قیامت کے دن جب یہ وضو کرنے والا آئے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے اعضائے وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ غر محجلین کے الفاظ ہیں۔ ایک گھوڑا ہوتا ہے بالکل الگ رنگ کا، کالے رنگ کا، اس کی پیشانی پر سفید رنگ ہوتا ہے، بالکل وہ نمایاں اور واضح نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن وضو کرنے والوں کے چہرے اس طرح چمکیں گے۔ اور پھر قرآن نے اپنے بندوں کی صفات بیان کی ہیں، نیک بندوں کی۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ انسانوں، اپنے نیک بندوں کے بارے میں، جن کو اللہ عباد الرحمن کہہ رہا ہے، ان کی صفات کا تفصیل سے تذکرہ فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے بندے، جن کو میں کہوں گا قیامت کے دن یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو جنہوں نے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنایا ہوگا۔ پھر نفس کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ نیک لوگوں کا جو نفس ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جی ہاں، وہ گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتے کہ گناہ کا موقع مل گیا دھڑلے سے گناہ کر لیا، بلکہ گناہوں کے مواقع کی تلاش میں۔ اصل نفس کی حالت ہے نفس امارہ، کہ یہ بار بار انسان کو گناہ کا حکم دے رہا ہے، آرڈر دیتا رہتا ہے، آرڈر دیتا رہتا ہے، جی ہاں، یہ گناہ کا انسان کو نفس آرڈر دیتا ہے، یہ نفس امارہ۔ پھر ایک کیفیت آتی ہے جب گناہ سے بچتا ہے، پھر بچتا ہے، پھر بچتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، پھر نیکی کا ماحول میں جاتا ہے، تو انسان کا یہ نفس نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ اس کو اپنے گناہ پر شرمندگی ہونے لگتی ہے، اس کا یہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے
کہ تو گناہ نہ کر، یہ گناہ تو نے کر دیا، کتنا غلط کام کیا، اور گناہوں کا یہ خیال اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور گناہوں کی قباحت اس کو سمجھ میں آتی ہے۔ تیسرا مقام آتا ہے نفس مطمئنہ کا، اور اللہ تعالیٰ صرف اور صرف قیامت کے دن نفس مطمئنہ بنا لینے والوں کو اپنا بندہ فرمائیں گے اور اپنی جنت میں داخلہ فرمائیں گے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ عجیب انداز ہے قرآن کا، عجیب انداز ہے۔ اے وہ نفس مطمئنہ، اے پاک روح، اے نیک روح، ارجی لوٹا اپنے پروردگار کی طرف۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسانوں کو کہہ رہے ہیں، اے وہ لوگوں جو نیکی پر اپنے آپ کو لگاتے ہو اور نیکی پر اپنے آپ کو جماتے ہو، تم کو قیامت کے دن یہ مژدہ سنایا جائے گا اور اللہ تم کو اس انداز سے بلائے گا، راضیۃ مرضیہ۔ تمہارا پروردگار تم سے راضی ہے، تم اپنے پروردگار سے راضی۔ اور جب نفس اس کیفیت پر آتا ہے کہ یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے اور یہ نفس اطمینان والا ہو جاتا ہے، اللہ سے ہر حال میں راضی رہتا ہے، ہر حال میں راضی رہتا ہے۔ ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے جنت کی فضا دیکھ۔ تو انسان پھر جب اپنے اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، اس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، یہ دنیا کے اندر انسان کے نفس نے اس کو گناہ پر ورغلایا، گناہ پر بہکایا، تو انسان کو یہ کہنا چاہیے نفس کی بات ماننے میں کتنا فائدہ ہے، کتنی دیر کا فائدہ ہے۔ چلیں یہ گناہ کر بھی لیا، کتنی دیر کی لذت ہے، تھوڑی دیر کی، اسی لیے مجھے اس گناہ کر کے اپنے اللہ کو اور اپنے رب کریم کو ناراض نہیں کرنا ہے، اپنے رب کریم کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نیک بننے کے لیے اپنے ظاہر باطن کو نیک بنانا پڑے گا، نیک بننے کے لیے اپنے ظاہر باطن کو نیک بنانا پڑے گا، اور عبادتوں پر پابندی کے بغیر کوئی نیک نہیں بن سکتا۔ عبادت پر پابندی کے بغیر، مجاہدے کے بغیر کوئی نیک نہیں بن سکتا۔ نیکی کسی ایسی چیز کا نام نہیں کہ آسمان سے کوئی چیز دل پر نازل ہو جائے گی اور انسان نیک بن جائے گا۔ اس کے لیے تو اپنا ماحول چینج کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے دماغ کا جو فطور ہے وہ نکالنا پڑتا ہے، نیک مجلسوں میں جانا پڑتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول نے ایک روایت میں، غالباً ترمذی کی روایت ہے، بڑی عجیب بات بیان فرمائی، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی۔ آپ نے فرمایا دیکھو کس کے ساتھ رہنا ہے، مومن کے ساتھ۔ تو نہ رہ، تو دوست نہ بنا، تو ساتھی نہ بنا، تو مصاحبت اختیار نہ کر، تو بیٹھنا اٹھنا نہ کر، لیکن مومن کے ساتھ، مومن کے ساتھ بیٹھے گا مومن بنے گا، کافر کے ساتھ بیٹھے گا کفر کی محبت دل میں آئے گی، کفر کی طرف دل کا میلان جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا یہاں تک کہ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي، اور تیرا کھانا اگر کھائے تو کون کھائے؟ نیک آدمی کھائے، متقی آدمی کھائے۔ شریعت نے کھانا کھلانے میں عام تحدید، عام کوئی لمٹ نہیں، کسی کی تخصیص نہیں، کوئی تحدید نہیں، لیکن اس روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا افضل کیا ہے؟ نیک آدمی کھائے۔ نیکی کا کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی نیک آدمی تیرا کھانا کھائے گا، اس کے بدن میں جو خون بنے گا وہ بھی تیرے لیے نیکی پر اور اجر کا ذریعہ بنے گا، اتنا پسند ہے۔ اور اگر کوئی بدکار کھائے گا، برا آدمی کھائے گا تو جا کر بدکاری کرے گا، تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کھانا کھانے کا ثواب، کھلانے کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن اس کے کھانے سے دیر تک تجھے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ نیک آدمی کو کھلائے گا، اس کے دل کے اندر جب نیکی کے جذبات آئیں گے اور جب وہ نیکی کرے گا، تہجد پڑھے گا اور ذکر کرے گا، اللہ کے سامنے نمازیں پڑھے گا، عبادت پر وہ جب جمے گا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو نیکیاں وہ کرے گا اس کا ثواب تجھے ملے گا۔
اسی لیے قرآن نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے کہ یہ اے ایمان والو تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. دیکھو نیکی کے کاموں پر اور تقوی کے کاموں پر، نیکی اور تقوی دونوں کاموں پر مدد کرو، آپس میں ایک دوسرے کی معاونت کرو. اور فرمایا کہ برائی کے، سرکشی کے اور گناہ کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. کوئی آدمی مسجد جا رہا ہے، آپ سے راستہ پوچھتا ہے، راستہ بتا دیجئے، آپ نے نیکی کے کام پر مدد کی ہے. کوئی آدمی بدکاری میں پڑا ہوا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، نکاح کروا دیجئے، آپ نے تقوی پر اس کی مدد کی ہے. کوئی آدمی بد نظری میں پڑا ہوا ہے، وہ آپ سے علاج پوچھتا ہے اور گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، آپ نے اس کو بتا دیا کہ کتنا خطرناک گناہ ہے، آپ نے تقوی پر، تقوی کے عمل پر اس کی مدد کی ہے، آپ نے اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے. اور کوئی آدمی شراب خانے جا رہا ہے، آپ سے راستہ پوچھتا ہے کہ جی جناب مجھے ذرا جانا ہے وہاں، آپ کو پتہ ہے آپ راستہ نہ بتائیں، آپ نے تب بھی نیکی کی ہے. کیوں؟ اس کو گناہ، اور اس کے بعد اس کو روک دیجئے، بتا دیجئے کہ غلط جگہ کا راستہ ہم نہیں بتاتے، اور بھائی سن تو بھی نہ جا. تو نیکی کے کام کرنے پر اللہ کی محبت مل رہی ہے، نیکی کا کام کرنا اللہ کو پسند ہے، نیک بننا اللہ کو پسند ہے، نیکی پر مدد اللہ کو پسند ہے. اور یہاں تک کہ عجیب بات ہے، اللہ کے رسول دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد جس کے مہمان ہیں اپنے میزبان کے لیے اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں. افطر عندکم الصائمون صلت علیہم الملائکہ اطعمکم الابرار. افطر عندکم الصائمون وصلت علیہم الملائکہ. فرمایا کہ تمہارے یہاں نیک لوگ کھانا کھائیں. اوہ، دوسری روایت سے بھی پتہ چل گیا، یعنی نیکوں کے ساتھ بیٹھنا، نیکوں کے ساتھ کھانا، نیکوں کے ساتھ نیکوں کو کھلانا، نیکی کے کام پر کسی کی مدد کرنا، یہ اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے. اس لیے اب یہ بتائیں کہ جب اللہ کو نیکی اور نیک لوگ اور نیکیاں کرنا اور نیکی کے کام اتنے پسند ہیں، تو بتائیں کہ ہمیں نیک بننے کی اور نیکوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ نیکوں کے ساتھ رہنے کی، نیک بننے کی کوشش کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ جی ہاں. اور دوسرے یہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام دعا کر رہے ہیں ابرار کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے گا. پھر نیکوں میں بھی درجات ہیں، ابرار ہیں، ابرار سے بڑا درجہ مقربین کا ہے. انسان نیک بن جائے تب بھی غنیمت ہے، مقربین میں سے نہ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوشش کرتے کہ یہ آگے چلتا رہے. سب سے پہلے بنیادی طور پہ انسان کو نیک بننے کے لیے گناہ چھوڑنا پڑتا ہے. آسان سا کام ہے، کبائر کو چھوڑ دیجئے، بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیجئے، آپ اللہ کی نظر میں نیک لوگوں کی فہرست میں داخل ہو جائیں گے. زیادہ نفلیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ مجاہدات کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے یہ کر لیا کہ فرائض پر پابندی کر لی اور کبائر سے بچ گئے، اللہ کے یہاں نیکوکاروں کی فہرست میں نام آ جائے گا. کون نہیں چاہتا اس دنیا کے اندر کہ ہمارا نام نیک لوگوں کی فہرست میں آئے؟ جی، لیکن آج ہم نیک بننا نہیں چاہتے، بس ہمارا ہر عمل ایسے ہی چل رہا ہے. نیک بننے کے لیے اپنے آپ کا خیال کرنا پڑتا ہے، نیکی کے لیے. اسی لیے خلوت جلوت میں اللہ تعالیٰ سے التقوی کیا ہے؟ التقوی فی السر والعلن. تقوی ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، اور چھپے طور پہ، پوشیدہ طور پہ، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنے کا نام ہے. لیکن آج چونکہ ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں، اس لیے ظاہر میں، محفلوں میں تو اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن تنہائیوں میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. یہ نیکی نہیں ہے، یہ تقوی نہیں ہے. تو نیک بننے کے لیے جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اچھا اب دنیا میں دیکھیں نا، نیک لوگ اللہ کہہ رہے ہیں بڑی نعمتوں میں ہوں گے. اس کا اندازہ تو خود دنیا میں کیا جا رہا ہے. نیک آدمی کو سکون قلب عطا کیا جاتا ہے. حضرت اقدس محی السنہ شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرقدہ
حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، 2005 میں انتقال ہوا، وہ فرماتے تھے اللہ والوں کا دل اے سی کی طرح ہوتا ہے، اللہ والوں کا دل اے سی کی طرح ہوتا ہے، اندر سے خود تو گرم ہے لیکن پاس بیٹھنے والوں کو ٹھنڈک مل رہی ہے، پاس بیٹھنے والوں کو ٹھنڈک مل رہی ہے۔ تو بتائیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اور نیکی کی علامت کیا ہے؟ نیکی کی علامت انسان کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، اس کی زبان سے ظاہر ہوتی ہے، اس کے اعضائے جسم سے ظاہر ہوتی ہے، اس کی بات چیت سے ظاہر ہوتی ہے، اس کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے، ہر چیز سے ظاہر ہوتی ہے۔ نیک آدمی کسی بستی میں رہتا ہے، اس کے اثرات پوری بستی والوں پر پڑتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک گناہ گار آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے، 99 مرڈرز۔ اب مار دیا، اتنا بڑا قاتل 99 قتل کر چکا ہے، لیکن کسی راہب کے پاس گیا، بخاری مسلم میں روایت موجود ہے، یہ واقعہ خود اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سنایا ہے۔ توبہ کا خیال آیا، راہب کے پاس گیا، کہنے لگا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن 99 قتل میں نے کر دیے ہیں، لہٰذا یہ بتائیں کہ کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس پادری نے کہا نہیں، تیری توبہ تو قبول نہیں ہوگی۔ اس نے اس کو بھی مار دیا، جیسے 99 ویسے ایک صحیح۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ چیز ہے نا، کوئی نیک بننا چاہے، مسجد میں صبح شام کا بھولا مسجد آ جائے، 30 سال بعد آ جائے، 20 سال بعد آ جائے، اللہ تانے نہیں دیتا، ہم تانا دینے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بڑی قدر ہے۔ یہ دنیا نیکیوں کا، ابھی موسم بہار آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ، جہاں پر نیکیوں کا مقام، معیار، مدار اور نیکیوں کا اللہ تعالیٰ اسٹیٹس بڑھا دیں گے، ریٹ اور قیمت اللہ بڑھا دیں گے۔ اب جو نیکیاں مل رہی ہیں وہ نیکیاں 1 کا 10 اور 10 کا 70 ملے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ نیکیوں کے ضائع کرنے کا زمانہ نہیں، نیکیوں کے کرنے کا زمانہ ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ نیکوکاری کے ساتھ گزر جائے گا، یہی وہ لمحہ ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان جب قیامت کے دن اپنا نام اعمال دیکھے گا، کہے گا یہ میرا نام اعمال ہے، یہ میرا نام اعمال ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ تو اس دن تو ساری چیزیں انسان کے سامنے آنے والی ہیں، چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس آدمی نے اس کا بھی قتل کر دیا۔ پھر کسی نے بتایا کہ آگے ایک بستی میں ایک اور پادری رہتا ہے، ایک اور راہب رہتا ہے، وہ اس کے پاس گیا، وہ ذرا چالاک تھا، اس نے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، یہ بتاؤ کیا مجھے اللہ معاف کر دے گا؟ جی، اس پادری نے کہا ہاں بھائی، کیوں نہیں معاف کرے گا، ضرور معاف کرے گا، لیکن سنو، یہاں سے قریب بستی میں چند لوگ آباد ہیں، نیک لوگ رہتے ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ اور ان کے پاس جا کر توبہ کر لینا، اور تم بھی نیکوکاری کی زندگی گزارنا۔ لہٰذا وہ وہاں سے نکلا، ابھی چلا تھا، اور چلتے چلتے راستے میں ملک الموت آئے، روح قبض کی، انتقال ہو گیا۔ موت کا فرشتہ، اعلیٰ علیین والا، اور اچھی روحیں قبض کرنے والا اور بری روحیں قبض کرنے والا، یہ دونوں فرشتے، 2 قسم کے فرشتے آپس میں، جہاں پر نیک روحوں کو رکھا جانا ہے، جہاں بری روحوں کو رکھا جانا ہے، 2 قسم کے فرشتے آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ کس بات پہ مباحثہ ہو رہا ہے؟ ایک طرف کا فرشتہ یہ کہہ رہا ہے، یہ میں کہانی نہیں سنا رہا، حدیث بیان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول نے اس کو بیان کیا ہے۔ ایک طرف کا فرشتہ کہتا ہے ہم تو اسے نیک روحوں کے ساتھ رکھیں گے، ایک طرف کا فرشتہ کہتا ہے نہیں، یہ تو بروں کے ساتھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات سجھائی، ایسا کرتے ہیں کہ جس طرف کی زمین کم ہوگی ہم وہاں ناپ لیتے ہیں، میجر کر لیتے ہیں، اور اگر نیک لوگوں کی بستی کی طرف جہاں یہ جا رہا تھا وہاں کی زمین کم نکل آئی تو اس کو ہم نیکوکاروں کے ساتھ ڈال دینا، ورنہ پھر اس کو بروں کے ساتھ اس کا حشر کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کی شان، ارادہ کیا تھا؟ نیک بننے کا، ارادہ کیا تھا؟ توبہ کرنے کا، ارادہ کیا تھا؟ اللہ سے معافی مانگنے کا۔ اس ارادے کے ساتھ جب وہ انسان چلا تھا، اس روایت کے اس جملے نے حیران کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کمال شفقت فرماتے ہوئے جس طرف کو وہ جا رہا تھا وہاں کی زمین کو سمیٹ دیا۔
یہ بندہ میرے لیے نکلا ہے، توبہ کرنے نکلا ہے، نیک لوگوں کی طرف جا رہا ہے، تو نیک لوگوں کی لاج اللہ تعالیٰ اس طرح رکھتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے۔ اسی لیے جہاں نیک لوگ آ جائیں، اور جب گناہگار آدمی ہوتا ہے نا، اس کے دل کا جو عالم ہوتا ہے وہ تاریک ہوتا ہے، وہ گناہوں سے گندا ہوتا ہے، اس کا دل ظلمت کدا ہوتا ہے، اور جب کوئی ذاکر ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کے دل پر حضرت اقدس مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نور اللہ مرقدہ اپنے مکتوبات میں بڑی عجیب بات فرماتے ہیں ذاکر کے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلیات الہیہ کا نزول ہوتا ہے، اور وہ تجلیات پڑتی ہیں جو خانہ کعبہ پر پڑتی ہیں، ذاکر کے قلب پر۔ پھر ذاکرین کے درجات ہیں، ان کے خلوص کی وجہ سے، ان کے تقرب کی وجہ سے، ان کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کون سی تجلیات پڑھ رہی ہیں جو خانہ کعبہ پر پڑتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وہ جو تجلیات اور انوارات جو کعبۃ اللہ پر پڑھتے ہیں، وہ انوارات اور وہ تجلیات وہ بند نہیں ہوتی، مرنے کے بعد اس کی قبر پر بھی وہ تجلیات پڑتی رہتی ہیں۔ یہ نیک لوگوں کا حال ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت پرتاپ گڑھی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، اف کتنا یہ تاریک ہے گناہگار کا عالم، اف کتنا یہ تاریک ہے گناہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم۔ نیک لوگوں کے دلوں کا حال تو انوار سے پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ان کے انوارات اور تجلیات ان کے دلوں پر۔ اب ہم چاہیں دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے نیکوکاری کا، ایک راستہ ہے بدی کا۔ جب انسان تھوڑا سا ارادہ کر کے اللہ کے قریب آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے، اللہ بدل دیتے ہیں، اور انسان جب کوشش کرتا رہتا ہے، چلتا ہے، گرتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بڑی محبت کے ساتھ بلاتے ہیں، اللہ بھگاتے نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس لیے جو زندگی بچی ہے، جو ایام بچے ہیں، یہ غنیمت ہے، یہ غنیمت ہے۔ نیک بن جائیں، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائیں، نیکوں جیسی شکل بنا لیں، نیکوں جیسا رہنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس نقل پر، اس شکل پر، اس عادت کے اپنانے پر اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں گے، اللہ ضائع نہیں فرمایا کرتے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ بڑی عجیب بات فرماتے تھے کہ صوفیہ کی نقالی کرنے والوں کو بھی میں برا نہیں سمجھتا۔ کسی نے پگڑی باندھ لی نا تو ہم کہتے ہیں دیکھو بڑا نیک بنا ہے، کوئی اگر رو رہا ہے دعاؤں میں بیٹھ کر دیکھو بڑا نیک بنا ہے۔ ہم تو لوگوں کو نیکیوں کا تانا دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ قوم گناہوں پر لوگوں کو یہ نہیں کہتی کہ بھئی یہ گناہ نہ کر، یہ اچھی بات نہیں ہے، ہم لوگوں کو نیکیوں کے تانے دے رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، نیک بننے کے لیے ماحول کی تبدیلی ضروری ہے، نیک بننے کے لیے اعمال پر، فرائض پر مواظبت اور پابندی ضروری ہے، اور گناہوں کے ماحول سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں بھری، تقوی بھری زندگی عطا فرمائے۔ جب نیکیاں آ جائیں گی، نیک بن جائیں گے، زندگی کا مزہ مل جائے گا۔ گناہگاروں سے پوچھو، زندگی پوری کی پوری ظلمت کدہ بنی ہوئی ہے، اور ساری زندگی میں پریشانیاں، حالات، شکوے، شکایتیں۔ نیک لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اس زمانے میں، کئی اولیاء نام لے سکتا ہوں کہ ان کے اوپر حالات ہیں، لیکن وہ بس الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کیوں؟ اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ جب حالات آتے ہیں تو نیک لوگوں پر وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ میرے محبوب کی طرف سے ہے۔ جب محبوب کی طرف سے حالات آ جائیں تو محب شکوے شکایتیں نہیں کیا کرتا، خوشحالی کے ساتھ راضی رہتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اور آپ ان باتوں کو سمجھ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک لوگوں کے ساتھ رکھے، اور نیک بنا کر نیک لوگوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔